نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ درس نمبر 1 حصہ 3۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 4 مراحل کی ترتیب کی روشنی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے تحت ایک ماہر ڈاکٹر تیار کرنے کا مکمل طریقہ کار۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے پچھلے 2 دروس کے اہم نکات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے تاکہ آج کا درس صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے۔ پہلے درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بچوں کو 3 پہلو میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1 دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں، نمبر 2 دینی تعلیم میں، اور نمبر 3 دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے میں۔ پھر دوسرے درس میں ہم نے یہی سیکھا تھا کہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور روزگار کمانے میں ماہر بنانے کا مکمل طریقہ کار 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں لازمی دینی و دنیاوی نصاب یعنی قرآن، سنت، بہشتی زیور، دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول اور ضرورت کے مطابق اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس، لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا وغیرہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے مرحلے میں لازمی دینی ماحول مثلاً ہفتہ وار تعلیم، اولیاء اللہ کی صحبت، تبلیغی جماعت اور علماء کرام کے بیانات وغیرہ میں بچوں کو 12 سال تک مسلسل وقت لگوایا جاتا ہے۔ مزید برآں اسی پہلے مرحلے میں بچوں سے مقصد حیات کا انتخاب کروایا جاتا ہے اور ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل بھی مکمل کرایا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی نگرانی یا شاگردی میں اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک ماہر استاد اور کامل مرشد یہ اجازت نہ دے دیں کہ شاگرد اپنے کام میں مہارت حاصل کر چکا ہے اور اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ ماہر استاد تو عملی کام میں مہارت سکھا کر جلدی اجازت دے دیتا ہے، لیکن تربیت کا عمل چونکہ وقت لیتا ہے، اس لیے شاگرد کو کامل مرشد کی نگرانی میں زندگی بھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے بچے کو اس کا ذاتی کام شروع کروایا جاتا ہے۔ اگر اسے مالی وسائل، ماہر نگران افرادی قوت یا کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو تو وہ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے تمام کام ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے کریں، زندگی بھر ان سے رابطے میں رہیں اور ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 ملاقاتیں ضرور کریں۔ چوتھے مرحلے میں جب بچہ تجربہ حاصل کر کے اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے تاکہ اپنے کام کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا سکے۔ مزید یہ کہ طلباء کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے کام کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ان 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ وہ اپنے کام یا شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اب ہم آج کے درس کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 4 مراحل کی ترتیب کی روشنی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے تحت ایک ماہر ڈاکٹر تیار کرنے کا مکمل طریقہ کار۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت
کے تحت ایک ماہر ڈاکٹر تیار کرنے کا مکمل طریقہ کار۔ پہلا مرحلہ دینی و دنیاوی تعلیم اور بنیادی تربیت، دینی و دنیاوی نصاب، روحانی و عملی تربیت اور مقصد زندگی کی واضح رہنمائی کا مرحلہ۔ یہ طالب علم اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرتا ہے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ساتھ ساتھ مربوط انداز میں سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اسے درج ذیل 5 مضامین میں تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید، جس میں ناظرہ، تجوید، ترجمہ، تفسیر اور طبی اشارات قرآنی جیسے دودھ، شہد، اصل، پانی، اناج وغیرہ سے متعلق آیات۔ نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غذائی عادات اور بیماریوں کے شرعی و اخلاقی پہلو۔ نمبر 3، فقہ، علاج، دوا اور انسانی جسم سے متعلق شرعی احکام، حلال، حرام اجزاء، علاج کی حدود وغیرہ۔ نمبر 4، دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول۔ اور نمبر 5، دنیاوی تعلیم یعنی حیاتیات، بائیولوجی، کیمیا یعنی کیمسٹری، طبیات یعنی فزکس اور طب کی ابتدائی بنیادیں۔ ابتدائی مرحلے میں اسے ان 5 مضامین کی تربیت دی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ، دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول، اور دنیاوی تعلیم میں فزکس، کیمسٹری، بائیو وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی تربیت کے نظام میں روزانہ ذکر الہی، سلوک کے اسباق، اولیاء اللہ کی صحبت اور ہفتہ وار تعلیم و تبلیغی اجتماعات میں شرکت لازم ہوتی ہے۔ اسی دوران طالب علم کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف ڈاکٹر بننا نہیں بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ چنانچہ اسے محنت، دیانت، عاجزی اور تقوی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ طب میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اسے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ روحانی و جسمانی صحت ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ ایک مومن کے لیے دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ طالب علم اس نیت سے اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ وہ طب کے شعبے میں ایک ماہر، دیندار، سادہ، با اخلاق اور شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان ڈاکٹر بنے گا جو علاج کو عبادت اور صدقہ سمجھ کر کرے گا۔ دوسرا مرحلہ مرشد و استاد کی نگرانی میں عملی تربیت و تجربہ۔ عملی میدان میں رہنماؤں کے زیر سایہ مہارت و تجربہ حاصل کرنے کا مرحلہ۔ 12ویں جماعت مکمل کرنے کے بعد اس طالب علم کو 2 مختلف اساتذہ کے زیر سایہ عملی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 1، دینی تربیت کے لیے کسی کامل اللہ والے کی صحبت میں رہ کر تزکیہ نفس، نیت کی اصلاح، ذکر و فکر اور سلوک کے اسباق طے کرائے جاتے ہیں۔ اس دوران وہ شیخ کی خدمت میں رہ کر صبر، عاجزی اور روحانی توازن سیکھتا ہے۔ نمبر 2، طبی تربیت کے لیے اسے کسی ماہر ڈاکٹر یا حکیم کی شاگردی میں رکھا جاتا ہے، جہاں وہ انسانی جسم، بیماریوں، علاج، صفائی، غذائیت اور اخلاق کے طبیب کے اصول سیکھتا ہے۔ اگر اس کا رجحان جدید میڈیکل سائنس کی طرف ہو تو اسے کسی اسلامی میڈیکل کالج یا یونیورسٹی میں داخل کرایا جاتا ہے تاکہ وہ MBBS یا طب مشرقی یعنی طب یونانی کی تعلیم حاصل کرے۔ یہ مرحلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک مرشد اور استاد دونوں یہ گواہی نہ دے دیں کہ یہ شاگرد دینی و طبی دونوں لحاظ سے پختہ ہو گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ
ذاتی کام کا آغاز اور رہنمائی کے ساتھ ترقی۔ اپنے ذاتی کام کا آغاز منصوبہ بندی اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت کے ساتھ ترقی کا مرحلہ۔ اب یہ نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے میدان عمل میں قدم رکھتا ہے۔ وہ ایک اسلامی طرز طب پر قائم کلینک یا دارالشفا کھولتا ہے، جہاں مریضوں کا علاج صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی و اخلاقی پہلو سے بھی کیا جاتا ہے۔ کلینک میں مرد و خواتین کے لیے پردے، صفائی اور علاج کے دوران شرعی حدود کا مکمل لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وہ مریضوں کو دوا کے ساتھ ساتھ دعا، صبر اور اللہ پر بھروسہ کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اپنے ہر فیصلے اور منصوبے میں وہ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ سے مشورہ کرتا ہے، جو 5 طرح کے افراد پر مشتمل ہوتا ہے: اولیاء اللہ، روحانی و اخلاقی رہنمائی کے لیے۔ نمبر 2، علماء دین، شرعی مسائل و فتووں کے لیے۔ نمبر 3، سینئر ڈاکٹرز، پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے۔ نمبر 4، تجربہ کار مینیجرز، انتظامی مشوروں کے لیے۔ اور نمبر 5، شاگرد، جسے تربیت دینی ہو۔ اسی مشاورتی عمل کی بدولت اس کا کلینک ترقی کرتا ہے اور وہ دین کے مطابق طبابت کا ایک کامیاب ماڈل پیش کرتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، کمال مہارت، شاگرد سازی اور استقامت۔ ماہرانہ درجے تک پہنچ کر دوسروں کی تربیت، دینی مقصد میں ثابت قدمی اور نظام شریعت کی تکمیل کا مرحلہ۔ کچھ سالوں بعد وہ اپنے علاقے کا ایک معروف ماہر ڈاکٹر و معالج بن جاتا ہے، جس کی شہرت صرف علاج کے لیے نہیں بلکہ اخلاق، ایمان اور سچائی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے کلینک کو ایک تعلیمی و تربیتی مرکز میں بدل دیتا ہے، جہاں نوجوان ڈاکٹروں اور طلباء کو اسلامی اصول علاج، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق طبیب کی تربیت دیتا ہے۔ اس کے شاگرد محض ڈاکٹر نہیں بنتے بلکہ خدمت گزار مومن طبیب بنتے ہیں۔ وہ ہر مریض کے علاج کو عبادت سمجھتے ہیں اور ہر دوا لکھنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ماہر ڈاکٹر اب اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ساتھ اسلامی میڈیکل سوسائٹی قائم کرتا ہے، جہاں سے تحقیق، تربیت اور عملی خدمت کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طب، علاج اور صحت کے شعبے کو مکمل طور پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا دے۔ خلاصہ، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے تحت تیار ہونے والا یہ ڈاکٹر دین اور دنیا دونوں کا ماہر ہے۔ اس کے پاس علم طب کے ساتھ تقویٰ، حلم اور ایثار ہے۔ وہ مریض کو دوا کے ساتھ دعا دیتا ہے اور علاج کو عبادت سمجھتا ہے۔ وہ اپنے پیشے کو نفع کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت انسانیت کا فریضہ سمجھتا ہے، اور آخر کار وہ دوسروں کے لیے علم، کردار اور خدمت کا زندہ نمونہ بن جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔